وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بدی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چمن دشمن، شجر دشمن، شجر کی شاخ بھی دشمن، کہاں جائیں دل اشیاء لے کر، میرا تو زمانہ بھی دشمن۔ بربادی چمن کے لیے تو ایک ہی الو کافی تھا، یا تو ہر شاخ کے اوپر الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستہ کیا ہوگا۔ یہی ہے دوستو، انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، اس کی طبیعت ہے، مختلف طبائع ہیں، مختلف انسان ہیں، گھنا مایارہ ہیں۔ تو اس طریقے سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، ستوتاپن، نفرتیں تو ہوگی، انسان کی فطرت ہے۔ حسد ہوتا ہے، کوئی بھائی ترقی کرتا ہے، کوئی بھائی آگے بڑھتا ہے، کوئی ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی اپنے ترقی کے اندر ایولیوشن لے کے آتا ہے، یا کوئی اسپیکر بنتا ہے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر بنتا ہے، کوئی انٹلیکچوئل بندہ بنتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پتھر تو ہمیشہ پھلدار درخت کو مارے جاتے ہیں، اور اپنی بھاشا میں کہنا کہ مڑسرا دشمن گھنا ہوئے تھا۔ تو اس طریقے سے انسان کی دشمنی بھی بڑھ جاتی ہے بنا لیے مطلب کی، اور عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسوائی، ذلت، تذلیل، کسی کو گرانا، تو یہ تو سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے اسٹیٹس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے مراتب کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت افزائی بھی کرتا ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، اور اللہ اگر کسی کو گرانا چاہے تو ساری مخلوق مل کر اس کو اٹھا نہیں سکتی، اور اللہ کسی کو اٹھانا چاہے تو ساری مخلوق اس کو گرا نہیں سکتی۔ تو اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عزت اور ذلت کا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک بظاہری ایک ہم مقامات کو دیکھتے ہیں، کسی کے پد کو دیکھتے ہیں، کسی کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، ہم اس سے مرغوب ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بہت دولت دے رکھی ہے، اللہ نے کیا پد دیا، کیا مرتبہ دیا ہے، کیا بادشاہیت دی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے دوستو، باقی یہ دنیا فانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاہے تم بڑے سے بڑے پد پہ آ جاؤ، یا بڑی سے بڑی دولت کو ایویل کر لو، یا بڑے سے بڑے مرتبے کو حاصل کر لو، لیکن دنیا تو چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 70 سال، 80 سال، 100 سال، دا اینڈ، اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر، اچھا ہوا کہ دیکھا نہیں تم نے نظارہ، حافظ خدا تمہارا، اور دیکھتے بھی تو کیا روک لیتے۔ تو یہ ہے دوستو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو کئی لوگ جو ہے ظاہر کی صفائی پہ لگے رہتے ہیں، کپڑوں کی صفائی، آفس کی صفائی، بدن کی صفائی، اور اپنے رہنے سہنے کی جگہ کی صفائی، اپنے حلیے کی صفائی، حلیوں کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کا باطن جو ہوتا ہے وہ غلاظتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نفرتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، دوسرے کو گرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا غلط قسم کے فریب اور دھوکہ وہ سوچ رہے ہیں، کیسی پلاننگ بنا رہے ہیں، کیسی اس کی تھنکنگ ہے، کس طریقے کی اس کی آئیڈیالوجی ہے، کس طریقے کی اس کی مینٹلٹی ہے، اس کو تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ دھول تو چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے، تو ناپاکی تو دلوں میں گھسی ہے، دل جو ہیں وہ نفرت آمیز بن چکے ہیں، بغل میں چھریاں ہیں، منہ میں رام، تو ظاہر میں تو حلیہ بگلے کی طرح بنا رکھا ہے، وائٹ ہی وائٹ، لیکن اس کے دلوں کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے دل کا مالک ہے، دل میں تمہاری اٹھنے والی دھڑکن ہے، اس سے اللہ واقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ظاہر تمہارا پاکیزہ ہوگا تو انشاءاللہ تمہاری بات وزنی ہوگی، اسپیکنگ پاور میں اسٹرانگ پیدا ہوگا، وہ بات جو نکلے گی وہ اثر رکھے گی۔ علامہ اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور بظاہری تم دنیا میں واہواہی حاصل کرنے کے لیے تمہارا اسپیکنگ پاور بڑھیا ہے، ڈائلاگنگ اچھی ہے، وارتالاپ اچھا ہے، آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہو، تو یہ ظاہری انٹرٹینمنٹ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، دل پہ وہ بات اترے گی، تمہارے دلوں کے اوپر اثر انداز، افیکٹو اور امپریشن وہ بات ڈالے گی جو کیا ہے کہ تمہارے دل سے نکلے گی۔ ہاں،
تو دل کی دنیا کو دوستو پاک رکھو، طہارت قلب جس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، وہ آپ پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو، اور وہ اللہ کے ذکر سے آئے گا، اللہ کے خوف سے آئے گا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے، واقعی ہے، نیک بندے ہو، صالح بندے ہو، تو تمہارے دل میں بھی امت کی فکر ہوگی کہ امت اصلی ٹریک پہ آ جائے، امت کی کس طریقے سے ریمینڈی ہو، اصلاح ہو، ریفارمر ہو، قوم کی بہبودی کس میں ہے، قوم کی ترقی کس میں ہے، قوم کس سے ڈیولپ ہوگی، قوم کس طریقے سے بلڈ اپ ہوگی، اور اس کے ترقی کی منزلیں کس طریقے سے، ترقی کی منازل کو چھوئے گی، کس طریقے سے اپنے گول اپنے اچیومنٹ کو حاصل کرے گی۔ تو اس کے لیے تو آپ جو دل سے بات نکالو گے وہ اگلے کے اوپر اثر ہوگی، ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر وہ اس کو ایکسیپٹیبل کر لیتا ہے، اس کو اپنی لائف میں ایکسپریمنٹ کر لیتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا رہتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ نہیں تو واہ تو آپ حاصل کر لو گے ڈائلاگنگ کے ذریعے سے اور اپنے اچھی اسپیکنگ کے ذریعے سے، لیکن بات وہ ہے جو تمہارے دل میں اترے۔ دل کی پاکیزگی حاصل کرو، خدا کا خوف حاصل کرو، اور اخلاص کے ساتھ بات کہنے کا تمہارے اندر مادہ اور ملکہ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا اس میں شامل ہو کہ میرا رب راضی ہوگا۔ اس لیے میں بات بتا رہا ہوں نیکی کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی جو مخلوق ہے، جو گمراہ بندے ہیں، جو شرک اور بدعت میں مبتلا ہے، وہ شرک بدعت کی ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر اللہ سے جڑ جائے۔ ہاں، جو انسان پرستی کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے نا، بزرگ پرستی، بابا پرستی، اکابر پرستی، بڑوں کی ہم پرتش کرتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ کر اور ہم اللہ والے بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں، اور ہم اگر بندگی کریں تو اللہ کی بندگی کریں، ہم اگر مانگیں تو اللہ سے مانگیں، ہم اگر مرادیں پیش کریں تو اللہ کے سامنے پیش کریں، ہم اگر ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کے دربار میں اٹھائیں، یہ ہماری نیتیں ہو جائیں، اور اس طریقے کی توحید پرستی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو کیا کہنا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، توحید پرست بنو گے، اللہ والے بنو گے، تو دوستو اللہ والوں کی تو دنیا بھی عزت کرتی ہے۔ دست دست ہیں دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ شان تھی تمہاری، 313 صحابہ کرام نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ ایمان کی حرارت تھی، ایمان کا جذبہ تھا، اس کے اندر، ان کے دلوں کے اندر خوف خداوندی تھا، وہ پیور دین اسلام کی خاطر لڑتے مرتے تھے اور حق بات کو پہنچاتے تھے، حق کو انہوں نے واضح کیا، دنیا کو اسلام کی ریئلٹی اور واستوکتا دنیا کے اوپر ایکسپوز کی، بتایا کہ اسلام کیا مذہب ہے، اسلام کس طریقے سے سکھاتا ہے۔ تو دوستو اسلام مذہب جو ہے یہ اخلاق کے ذریعے سے پھیلا، اعلیٰ اخلاق، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، تمہاری عادتیں، تمہاری خصلتیں، تمہارا لین دین، معاملات، معاشرات، سب کچھ سدھارنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ہاں، تبھی جا کر تم مومن کہلاؤ گے۔ مسلمان تو ٹوپی پہننے سے ہو جائے گا، عمران اقبال نام رکھنے سے ہو جائے گا، تمہارے آدھار کارڈ کے اوپر نام لکھ دیا مسلمان تو تم مسلمان کہلاؤ گے، مومن نہیں کہلاؤ گے۔ ہاں، موسیٰ بننے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مومن اس وقت کہلاؤ گے جب اندر کا ڈھانچہ اور باہر کا ڈھانچہ جب ایک ہو جائے گا، تمہاری نیتیں میں بھی اخلاص ہوگا اور بات میں بھی اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، تو پھر اندر اور باہر تم ایک جیسے نظر آؤ گے۔ اندر اور باہر ایک ہونا، ایکویلٹی پیدا کرنا، برابری، اندر اور باہر کے درمیان برابری پیدا کرنا، یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر گناہ سے اس کو الرجی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی گناہ کی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ ایسا مومن سمجھتا ہے کہ جیسے میں پہاڑ کے نیچے دب گیا ہوں، گناہ کرتا ہے تو، اور آج کل ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو ہم کہاں کے مومن، کہاں کے مومن، کیسے مومن؟ تو دوستو مومن بننے میں، موسیٰ بننے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمانیات عطا فرمائے، شریعت محمدی کے پیروکار ہم بنیں اور اخلاص کے ساتھ ہم باتیں بتائیں اور للہیت اور اخلاص اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو خدا کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔